میں روزے سے تھی اور مجھے لگا کہ ہلکا سا پانی آ گیا تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا؟ مفتی صاحب میں بہت بار کمنٹ کر چکی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ جواب ضرور دیں۔ یہ عام طور سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شرمگاہ سے ہلکا سا پانی آ گیا۔ تو اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، مانا جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، یا وہ انسان پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ اس پوری تفصیل کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، جس سے ہمیں یہ فارمولہ مل جائے گا کہ ہماری کس پانی سے کس کنڈیشن میں اور کس پانی کے اخراج سے ہمارے روزے پر فرق پڑتا ہے، اور کس کنڈیشن میں ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے گا اور کس کنڈیشن میں ہمارے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جو شرمگاہ سے جو پانی کا اخراج ہوتا ہے نا، یا وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا، تو اس کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور میری ایک عادت ہے میں مسائل کو بہت کلیئرلی بتاتا ہوں، کھل کر بتاتا ہوں۔ اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ عام لوگ ان مسائل کو تاکہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہر انسان عالم مولانا مفتی پڑھا لکھا تھوڑی ہے جو وہ ہمارے بند الفاظ کو بھی سمجھ لے گا، اس لیے میں ان مسائل کو کلیئر بتاتا ہوں تاکہ سننے والا اچھی طرح سے، تاکہ اسے پاکی اور ناپاکی کے مسائل سمجھ میں آ جائیں۔ اور یہ پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سمجھے گا تو اس کے بعد نماز، عبادت، روزہ، سارے کام بعد میں، سب سے پہلے طہارت ہے۔ تو اس لیے میں ان مسائل کو کلیئرلی بتاتا ہوں، کھل کر بتاتا ہوں، تاکہ کہیں پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ اور یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ آف لائن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتے، میرے پاس بھی اگر کوئی آف لائن میں تھوڑی پوچھ پائے گا، نہ میں آف لائن میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں۔ پبلک پلیس میں، جلسوں میں، پروگرام میں بھی میں ان مسائل کو کھول کر نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کو کھل کر ان تمام مسائل کو بتا سکتا ہوں۔ تو بہرحال شرمگاہ سے جس پانی کا اخراج ہوتا ہے، یعنی کہ جو پانی نکلتا ہے، اس میں کب ہمارے اوپر غسل فرض ہوگا، کب غسل فرض نہیں ہوگا، کب روزہ ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ شرمگاہ سے جو پانی، جس پانی کا اخراج ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کا نام ہے منی، جس کو منی کہا جاتا ہے، دوسری قسم جس کا نام ہے مزی، تیسری قسم جس کا نام ہے ودی۔ یہ 3 قسمیں ہیں جس میں منی کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ٹھیک ہے، منی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس پانی کو، اس نجاست کو جو میاں بیوی اگر ہیں، ہم بستر ہوئے، اس کے بعد جو اخراج ہوتا ہے، اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، دونوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی، یعنی خود اپنے ہاتھ کے ذریعے سے شہوت کو پورا کیا، تو جس پانی کا اخراج ہوگا اس سے بھی انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو۔ اور اگر کسی مرد یا عورت نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ایسا کر لیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کہ منی اگر نکل آئی، جان بوجھ کر اگر کسی نے کر لیا، نائٹ فال ہو گیا، سوتے میں احتلام وغیرہ ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر منی کے قطرات آئے ہیں، منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوگا، لیکن اگر سوتے میں انسان احتلام وغیرہ ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کی اور اخراج ہو گیا منی کا، تو اس سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، وہ انسان گناہ گار بھی ہوگا اور ساتھ میں غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے مزی، جو ہلکا سا پانی ہوتا ہے، عام طور سے جیسا کہ ان کا سوال ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کسی انسان کے ذہن میں خیالات آ گئے، کچھ سوچ لیا، اس کنڈیشن میں ہلکا سا پانی آ جاتا ہے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہیں کچھ سوچ رہا ہے، پھر بھی اس کو ہلکا سا پانی آ گیا، دھات وغیرہ بھی جس کو بولتے ہیں، تو اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا، یعنی کہ نہ روزہ ٹوٹے گا نہ اس سے غسل فرض ہوگا۔ لیکن اگر کسی کپڑے پر، جس کپڑے کو آپ نے پہنا ہوا ہے، انڈر ویئر، اندر کے کپڑے میں، پجامے میں، شلوار میں، یا جسم کے کسی حصے میں اگر مزی کے قطرات لگ جائیں، جو ہلکا سا پانی ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا اور کپڑے کو چینج کرنا یا اتنی جگہ پکڑ کے دھونا، یہ پھر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری قسم ہوتی ہے ودی، یہ بھی مزی سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہلکا سا پانی، بعض مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو لگا ہلکا سا قطرہ آ گیا، پانی آ گیا، پیشاب کرنے سے پہلے ہلکا سا قطرہ آ گیا، کبھی بعض مرتبہ وہ مزی بھی ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہلکا سا معمولی سا پانی سا آ گیا، تو یہ مزی یا ودی ہوتی ہے۔ تو اس سے انسان کا وضو تو ٹوٹ جائے گا مزی کے نکلنے سے، لیکن غسل فرض نہیں ہوگا، نہ روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن جس جگہ پر لگ جائے جسم کے کسی حصے پر یا کپڑے پر، تو اس کو آپ کے لیے دھونا ضروری ہے، آپ کے لیے دھونا لازم ہے، اور پھر اس کے بعد آپ وضو کر لیں۔
تو یہ 3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ منی نکلنے سے، اگر سوتے میں منی کے قطرات نکلے ہیں یا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں ہے اس کے بعد، تو اس سے غسل فرض ہوگا۔ اور جان بوجھ کر اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں ایسا کر لیا، اپنے ہی ہاتھ سے شہوت پوری کی، روزہ بھی ٹوٹے گا، گناہگار بھی ہوگا، اس کے ساتھ میں غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر میاں بیوی ہم بستر ہو گئے، روزہ ٹوٹے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے اوپر غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ اور نیند میں، سوتے میں ایسا ہو گیا، منی نکل گئی، تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض تو ہوگا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مزی کے نکلنے سے نہ غسل فرض ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا، ودی کے نکلنے سے نہ غسل فرض ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔